نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قربا قربانا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، ہمارے اوپر جو قربانی واجب کی گئی اس قربانی کا ثبوت آیات قرآنیہ سے بھی ملتا ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ کی خدمت میں ان آیات قرآنیہ کو پیش کرنے لگا ہوں کہ جس سے ہمیں قربانی کی حکمت، قربانی کا فلسفہ، قربانی کی غرض و غایت، قربانی کا مقصد، قربانی کی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی آیت سورۃ المائدہ، سورت نمبر 5، آیت نمبر 27، اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، آدم کے 2 بیٹوں کی خبر، آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ صاف صاف لفظوں میں سنا دیجئے کہ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ حلال جانور کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل سے شروع ہوتی ہے۔ یہی اسی آیت مبارکہ کے متعلق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے حضور حابیل نے ایک مینڈھے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار کا غلہ اللہ کے حضور صدقہ کیا، قربانی کی۔ تو حابیل کی قربانی وہ مقبول ہو گئی، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور قابیل کی قربانی وہ قبول نہ ہوئی۔ تو قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اس کی حقیقت ہر ملت اور ہر امت میں رہی ہے، لیکن اس کی خاص شان اور پہچان سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سے معلوم ہوتی ہے۔ یادگار کے طور پر امت محمدیہ علی صاحب السلام پر یہ قربانی واجب کی گئی ہے۔ تو پہلی آیت گویا کہ یہ قربانی کی ابتدا بتاتی ہے کہ قربانی کب شروع ہوئی، گویا کہ اس قربانی کی حقیقت ہر ملت اور ہر امت میں رہی ہے۔ اور دوسری آیت سورۃ الحج میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں، سورۃ الحج جو سورت نمبر 22 ہے اور آیت نمبر 34 ہے، اللہ رب العزت فرماتی ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے، ہر ملت کے لیے قربانی مقرر فرمائی ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی یاد اور نام لیا جائے، عَلَى مَا رَزَقَهُم،
جو ہم نے تم کو دیا رزق من بہیمۃ الانام جانوروں میں سے۔ تو اس سے بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اگلی آیت نمبر 36 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسی سورۃ الحج کی، سورۃ الحج سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 36 وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹوں کو نشانی اور یادگار مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، سو ان کو نہر کرتے وقت کتار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، اور پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑے تو تم ان کے گوشت میں خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ، خواہ وہ صبر سے بیٹھنے والا ہو یا سوال کرتا پھرتا ہو۔ جس طرح ہم نے ان جانوروں کی قربانی کا حال بیان کیا، اسی طرح ان کو تمہارے لیے تابع دار بنایا تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ تو اب اس آیت میں واضح طور پر اونٹ کی قربانی کا، اونٹ کو نہر کرنے کا، نہر کا معنی بھی قربانی ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور اس سے اگلی آیت نمبر 37 سورۃ الحج سورۃ نمبر 22 لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کے لیے جو کوئی جانور قربان کرتا ہے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا مگر اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری اور تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس احسان پر اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو۔ اس نے تم کو قربانی کا صحیح طریقہ اور صحیح راہ بتائی، اور اے پیغمبر مخلصین کو خوشخبری سنا دیجئے، نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب ان آیات مبارکہ میں قربانی کا جو لفظ ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے متعلق فرمایا کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ تو جب یہ شعائر اللہ میں سے ہے تو شعائر اللہ کے متعلق اسی سورۃ الحج میں ایک جگہ ارشاد ہے آیت نمبر 32 وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور یادگار کا پورا احترام رکھے تو ان شاعر کا یہ احترام دلوں کی پرہیزگاری سے ہوا کرتا ہے۔ گویا کہ قربانی کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں یہ چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، ان میں قربانی کے متعلق ہے، اور اسی طرح اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں سابق انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی قربانی کا تسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک پہنچتا ہے کہ وقت کا نبی دعا مانگتا تھا، اور جو شخص بھی قربانی کرتا تھا وقت کے نبی کے پاس آ کر اپنی قربانی کا حال بیان کرتا، اور وقت کا نبی دعا کرتا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے جلاتی تھی۔ تو اس قربانی کا بھی ذکر قرآن مجید کی آیات میں ملتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر سورہ آل عمران جو کہ سورت نمبر 3 ہے، اس کی آیت نمبر 183 ہے۔ فرماتی اللہ رب العزت کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار کہ یہ لوگ ایسی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں
جب تک ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ تو یہاں پر لفظ ہے بقربان تأکلہ النار۔ سورۃ المائدہ کی جو آیت پیش کی اس میں بھی ہے اذ قربا قربانا، اور یہاں جو آیت پیش ہو رہی ہے سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 183، اس میں بھی یہ ہے کہ یأتینا بقربان تأکلہ النار، لفظ قربان۔ تو اس سے قربانی کی تاریخ کا تسلسل معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں قربانی کسی نہ کسی صورت میں یہ رہی ہے۔ اسی طرح قربانی کے لیے لفظ نسک بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے سورۃ الحج کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ اس میں منسک بطور قربانی کے استعمال ہوا، تو لفظ نسک بھی قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی کو دیکھتے ہیں کہ سورت نمبر یہ سورت الانعام یہ سورت ہے سورت نمبر 6، اور اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، نسک لفظ نسک سے بھی قربانی، میں نے عرض کیا نا کہ نسک کا معنی بھی قربانی ہوتا ہے، کہ میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، یعنی جہان والوں کا، دونوں جہان کا پالنے والا ہے۔ تو اب سورۃ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 162، اس میں بھی نسک کا لفظ ملتا ہے جس سے قربانی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الحج میں دوبارہ جائیں تو وہاں پر ایک آیت کریمہ ہمیں ملتی ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ یہ سورت نمبر 22 سورت الحج آیت نمبر 28، کہ اس کا معنی مفہوم اور خلاصہ یہ ہے تاکہ یہ سب آنے والے اپنے اپنے فائدوں کی غرض سے پہنچ جائیں، اور تاکہ قربانی کے مقررہ دنوں میں خدا کا نام لیں جو خدا نے ان کو عطا کیے ہیں سوائے امت محمدیہ۔ تم ان قربانیوں میں سے خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ تو اس میں بھی ذکر قربانی کا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جانوروں کی قربانی، اس سے بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں چلے جائیے تو وہاں پر سورۃ الکوثر، یہ سورت نمبر ہے سورۃ الکوثر سورت نمبر 108، اور اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جیسے میں نے کہ ان آیات میں لفظ قربانی ہے اور ان آیات میں لفظ نسک ہے، تو اسی طرح قربانی کے لیے ایک لفظ نہر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو سورۃ الکوثر سورت نمبر 108 اور آیت نمبر 2 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے، تو اس سے بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ چند قرآن مجید، قرآن کریم کی آیات مبارکہ تھیں کہ جن سے ہمیں قربانی کی تاریخ کا، قربانی کے مقصد کا، قربانی کی حکمت کا، قربانی کی غرض و غایت کا اور قربانی کے فلسفے کا ہمیں علم ہوتا ہے، اس کی تاریخ بھی معلوم ہوتی ہے اور اس کی حکمتیں بھی معلوم ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی آخری کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید سمجھنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔